السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی گفتگو میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ ان کا کوئی ٹاپک نہیں ہوگا، لیکن میری گفتگو سے بہت ساری باتیں آپ کے علم میں اضافہ کریں گی۔ جیسے کہ قرآن میں لکھا ہے کُلْ اهْبِطُوا لِآدَمَ، کہ کہا ہم نے آدم سے اتر جاؤ، یہاں سے پہاڑ میں تھے اور انہوں نے بولا کہ آپ اتر جائیں۔ تو اترنے کا مطلب ہے کہ آپ نہ زرخیز زمین پر چلے جاؤ، جہاں پر جا کے جو ہے نا وہ میاں بیوی ہو دونوں، پھر وہاں پہ اولاد پیدا کرو، کیونکہ لوگ جیسے پہاڑوں میں اتنے کوئی کام نہیں ہوتے، تو لوگ مزدوری کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ تو جیسے نبی پاک نے مکہ سے ہجرت کر کے مدن میں آئے، یعنی کہ میدان میں آ گئے، تو پھر وہ بھی میدان میں آ گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو وہاں پہ جو ذکر ہوا کہ کُلْ اهْبِطُوا، کُل نہ کہا ہم نے، تو جب نبی پاک اللہ تعالیٰ سے کوئی بات پوچھتے، نبی پاک جب خالق یکتا سے کوئی سوال کرتے تھے، کوئی پوچھتے تھے لوگوں کے مسائل، تو وہ جو ہے نا ان سے کہا جاتا تھا کہ کل کہہ دیجیے، کہ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ کام ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ کل نہ کہا ہم نے، اب کس نے کہا؟ یہ تو زیادہ کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ تو کل نہ کا مطلب یہ ہے کہ خالق یکتا اللہ نور السماوات و ما فی الارض، سب سے پہلے جو ذات ہے وہ خالق یکتا کی ہے، یعنی کہ ایک ہی نظام ہے، جس سے آگے جو ہے نا اس سے روشنیاں نکل رہی ہیں، اس سے نور نکل رہا ہے، اس کے اندر سے جو نور نکل رہا ہے وہ نورشتے ہیں، جن میں چاروں فرشتے ہیں، مطلب ہم فرشتہ بولتے ہیں نا ملائکہ، یعنی کہ یہ اللہ کا نور ہے، یعنی کہ اللہ کے اندر جو ہیٹ ہے نا، جیسے کہ ایک روشنی ہے، ایک جگہ سے ہیٹ نکل رہی ہے، تو اس ہیٹ سے آگے جو دھواں نکل رہا ہے، اس دھوئیں سے چمک بھی نکل رہی ہے، اور اس دھوئیں سے جو ہے نا وہ پانی بھی نکل رہا ہے۔ دھواں پانی بنتا ہے، بادل آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے، ابھی بخارات بن جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں نکل رہی ہیں اس کے اندر سے، ایک تو دھواں نکل رہا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی جو بندے ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ ایسے آگ بھی نکل رہی ہوتی ہے اس کے اندر سے، اور روشنی بھی نکل رہی ہوتی ہے اس کے اندر سے۔ تو یہ جو روشنی ہے نا، یہ بجلیاں ہیں آسمانوں کے اندر، یہ لائٹ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اندھیروں میں، کہ جس وقت ہم ان پہ بجلی کی روشنی ڈالتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے نا وہ چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں، کوئی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو راتوں کو۔ تو یہ جو بجلی نکل رہی ہوتی ہے نا، یہ بجلی اصل میں یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے جو اندھیروں کو روشن کرتی ہے۔ اندھیروں کو جب روشن کرتی ہے تو یہ اس کو جلالی مخلوق کہتے ہیں، جلالی مخلوق جو اللہ کے نور سے نکل رہی ہوتی ہے۔ اب جہاں پہ جو دھواں نکل رہا ہے، تو جو دھواں ہے وہ ابھی بخارات بنتا ہے، اب یہ دھواں جو نکلتا ہے کچھ جل رہا ہوتا ہے، اور وہ جو جلنا ہوتا ہے وہ پھر ظاہری بات ہے کہ وہ اس میں آئرن وغیرہ اور دھاتیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ پھر اب یہ جو روشنی ہے نا، جیسے کہ ہم کوئی پاور کرنٹ لگاتے ہیں، کوئی پاور کا ایک بٹن ہوتا ہے، تو پھر وہ پورے گھر میں اس کی بجلی چلی جاتی ہے، تو یہ پاور شروع ہو رہی ہے یہاں سے۔ اب جو دھواں ہے اس میں سے پانی بھی نکل رہا ہے، تو یہ تھرڈ آپشن جو پانی کا ہے نا، یہ پانی پھر جو ہے نا عطا ہوا ہے نا آگے حضور نبی کریم کو۔ پھر یہ جو پانی ہے نا، یہ مین ہے، جس کو مایا ہے، سب مایا کہتے ہیں۔ بیسک جو چیز شروع ہو رہی ہے نا نور کی، میں آپ کو وہ چیز بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ کا نور کہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اللہ یہ خالق یکتا اور یہ سب ہے کیا، وہ اسٹوری بتانا چاہ رہی ہوں میں۔ تو اب کل نہ کہا ہم نے آدم سے کہ وہ اتر جائے۔ اب ہم نے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہاں سے اب یہ شروع ہو رہی ہے مخلوق نا، جیسے بجلیاں ہیں، بادل ہیں، یہ سب فرشتے ہیں نا، نورشتے ہیں، خدا کے نورشتے۔ نور اوپر سے شروع ہو رہا ہے، عرش سے، عرش اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اوپر سے شروع ہو رہا ہے، پھر آگے سے یہ سٹاف ہے نا، آگے یہ پوری ایک بن جاتی ہے، نورشتے ہیں، اس میں بجلیوں والے الگ ہیں، جلالی کیفیت والے، بادل والے الگ ہیں،
یہ مخلوق ہے جن کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ نورشتے ہیں چار، جن کو ہینڈل کر رہے ہیں چار. تو یہ جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، یہ اللہ کا ایک سٹاف ہے جس کے لیے کل نا کا بتایا گیا ہے کہ کل نا کہا ہم نے، یہ سٹاف ہے. اب یہ سٹاف سے کہانی شروع ہے کہ یہاں سے جب سٹارٹ ہوتا ہے نا یہ نظام زمین تک جاتا ہے، یہ پھر نیچے جاتا ہے. اب نیچے جیسے کہ پانی نیچے جا رہا ہے، اب نیچے جب جا رہا ہے زمین پر جا رہا ہے نا، فرش پر جا رہا ہے. اب یہ پھر فرش سے پھر جو ہے نا یہ پانی پھر آبی بخارات بن کر اوپر آ رہا ہے، پھر نیچے جا رہا ہے، پھر اوپر آ رہا ہے. اسی طرح نیچے اوپر یہ جاتا ہے. اب زمین کے اندر مثال کے طور پہ پانی چلا گیا، وہ پانی گردش کرتا ہے، گرم جگہ سے ہٹ کے اگلی سلائیڈ میں چلا جاتا ہے، پھر اس سے اگلی سلائیڈ میں چلا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے نا یہ جو پانی ہے نا یہ راؤنڈ کرتا ہے، اس کو رب ہونا کہتے ہیں، گھومنا پھرنا یہ سب. تو اب یہ اللہ کا نظام اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر جا رہا ہے، پھر اوپر سے پھر نیچے آ رہا ہے. تو یہ سیم اسی طرح ہے کہ جیسے ایک درخت ہے اور اس درخت سے چیزیں نیچے آ رہی ہیں، پھر نیچے سے وہ پھر درخت کی ٹہنیاں ہیں، اوپر سے بارش ہے، پھر وہ نیچے سے اوپر بادل بن کے جا رہی ہے. یہ ایک درخت ہے، جس طرح درخت کی ٹہنیاں ہیں، اوپر جیسے ہمارا سر ہے نا یہ درخت کی چوٹی ہے. اب اس کے اوپر دیکھیں یہ بال ہیں، یہ سر کی ٹہنیاں ہیں چھوٹی چھوٹی بالکل باریک باریک. اور اس کے اندر آپ باڈی کے اندر دیکھیں وینز ہیں ساری بالکل وہ درختی شجر ہے نا یہ. تو اب اس کے اندر جو ہے نا ایک درخت کے اندر جو وینز بنی ہوتی ہیں اس کے اندر اس کی خوراک جا رہی ہوتی ہے تو وہ تازہ رہتا ہے. اب اس چیز کو ایکٹیو رکھنے کا نام ہے ابراہیمی. ابراہ یعنی کہ ہیم کا مطلب گرم ہوتا ہے، ابر کا مطلب ہے بارش. اب یہ بارش پانی جو ہے نا یہ اس کو گرم رکھتا ہے، یعنی اس میں جان رکھتا ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسا دین ہے دین ابراہیمی کہ جو مری ہوئی چیز میں گرم اس کو رکھتا ہے، مری ہوئی چیز میں جان ڈالنے والا یہ دین ہے. یعنی کہ مٹی سے جو چیز بنائی گئی نا اس کے اندر جان ڈالنے والا یہ دین ہے. جان ان چیزوں سے ڈالی گئی، یہ چیزیں ساری منسلک ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، میرے خیال میں آپ کو بہت بہتر طریقے سے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. ابھی مجھے اجازت دیں، نیکسٹ کچھ اور باتوں کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں. اللہ حافظ.